کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندے کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، فطرت خراب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ نشے کا عادی ہے، چرس پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے یا کوئی اور نشہ کرتا ہے، جب اس کے نشے کا وقت ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس کے سامنے دودھ رکھیں اور ایک طرف چرس رکھ دیں تو وہ دودھ نہیں پیے گا، وہ چرس کا لے لے گا، وہ سگریٹ پیے گا۔ اب فطرت انسان کی تو یہ ہے کہ وہ دودھ پیے، لیکن اس کی فطرت نشے کی وجہ سے خراب ہو گئی، اس کی فطرت مسخ ہو گئی ہے کہ یہ ایک فائدہ مند چیز کو چھوڑ کر ایک نقصان دینے والی چیز کو اختیار کر رہا ہے۔ جتنا مرضی آپ اس کو سمجھا دیں، جتنا مرضی اس کو دودھ کے فائدے بتا دیں، اس کے نقصان بتا دیں، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اب اس کی فطرت بدل چکی ہے، اس کی فطرت خراب ہو گئی۔ ہدایت کا تعلق اسلام کا، ہدایت کا تعلق فطرت کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کی فطرت خراب ہو چکی تھی، گناہ کر کر کے، شرک کر کر کے ان کی فطرت مسخ ہو گئی تھی، اس لیے ان کو حق بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو فطرت مسخ ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ ہمیں گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اعمال صالحہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب فطرت مسخ ہو جائے تو انسان کی ویلیو، انسان کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک موبائل کمپنی ایک موبائل بنا کے بیچتی ہے، اب اس کی سیٹنگ بھی وہ بیچتی ہے کہ اس موبائل کی یہ سیٹنگ ہے۔ اگر وہ موبائل یا وہ مشینری اس سیٹنگ سے ہٹ جائے، اگر اس موبائل کو ایک دفعہ کھول لیا گیا، آپ اس کو بیچنے کے لیے جائیں تو دکاندار سمجھ جائے گا کہ یہ کھل گیا، اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ کھل چکا ہے، یہ اپنی اصل حالت پر اب موجود نہیں ہے، اب اس کی قیمت کم ہو جائے گی۔ بالکل بعین ہی یہی مثال انسان کی ہے، مسلمان کی ہے، کہ اگر مسلمان بندہ اپنی فطرت سے ہٹ گیا تو اب اس کی قدر اور قیمت کم ہو جائے، اس کی ویلیو کم ہو جائے۔ اس لیے محترم دوستو، اپنی فطرت کا خیال رکھنا چاہیے، اعمال صالحہ کو اختیار کرنا چاہیے کہ ہماری فطرت مسخ نہ ہو، ہماری فطرت صحیح سالم، صحیح حالت کے اندر موجود رہے۔ یہ سبق ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت سے ملا۔